₹46 کی دوائی 6,000 میں؟ 6,000 روپے اگر مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، یا عام آدمی کو، حکومت کو کیوں پتہ نہیں ہے؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا راز پوشیدہ ہے کہ بعض ڈاکٹر جو دوائی لکھتے ہیں ان کے آس پاس اطراف کے علاوہ وہ دوائی نہیں ملتی پورے شہر میں؟ جس معاشرے میں بیمار کو لوٹنے کی اجازت ہو، وہ معاشرہ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا۔ تو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں آج بیمار کو لوٹ رہا ہے، اور اس لوٹ مار میں ڈاکٹرز بھی ملوث ہیں، اس لوٹ مار میں لیب والے بھی ملوث ہیں، اس لوٹ مار میں ہمارے کیمسٹ حضرات معذرت کے ساتھ وہ بھی ملوث ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث جہاں اشیاء خورد و نوش غریب عوام کی دسترس سے باہر ہو چکی ہیں، انہی کے ساتھ ادویات بھی عوام کی پہنچ سے باہر نکل چکی ہیں۔ اس تمام صورتحال پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے سینئر قانون دان، قومی اصلاحی تحریک کے صوبائی ترجمان جاوید خان صاحب ایڈوکیٹ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اس صورتحال کے بارے میں۔ ادویات ایک ایسی چیزیں جو بیماری کی صورت میں آپ نے لینی ہوتی ہیں۔ شوگر کی بات کریں، بلڈ پریشر کی بات کریں، بلند فشار خون کا جو مریض ہوتا ہے اس نے یہ ادویات ہر صورت لینی ہوتی ہیں، اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کھانا نہیں بھی کھاتے تو بی پی کی ٹیبلٹ آپ نے لازمی لینی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو قیمتوں کا تعین ہے پہلے حکومت کرتی تھی، حکومتی سطح پر ہوتا تھا، اب حکومت نے یہ اختیار ادویہ ساز کمپنیوں کو دے رکھا ہے، جس کی وجہ سے کچھ عرصے کے دوران ادویات کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس تمام صورتحال میں حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ایک عام آدمی، غریب آدمی جو 2 وقت کی روٹی نہیں پوری کر سکتا، ادویات کھا سکے؟ جس معاشرے میں بیمار کو لوٹنے کی اجازت ہو، وہ معاشرہ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا۔ تو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں آج بیمار کو لوٹ رہا ہے، اور اس لوٹ مار میں ڈاکٹرز بھی ملوث ہیں، اس لوٹ مار میں لیب والے بھی ملوث ہیں، اس لوٹ مار میں ہمارے کیمسٹ حضرات معذرت کے ساتھ وہ بھی ملوث ہیں۔ ریاست تو ماں ہوتی ہے نا، تو بالکل۔ ریاست کوئی تکلیف ہوگی، عوام کو تکلیف ہوگی تو دروازہ کھٹکھٹائے گا ریاست کا۔ تو اگر آپ نے وہ اختیار بھی ان لوگوں کو دے دیا جن کے اوپر آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، تو پھر عوام تو خواہ مخواہ مایوس ہوں گے، اور دوائیوں کی قیمتیں بڑھے گی نا۔ تو اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ڈرگ ایکٹ میں جو 1976 میں بنا ہے، اس میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ بھئی ڈرگ ایکٹ کے مطابق ذخیرہ اندوزی اور یہ میڈیسن کی دستیابی اور یہ معیار، یہ چیک کرنا یہ حکومت کا کام ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو 2012 میں ایک وہ بنا تھا ڈریپ، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، ٹھیک۔ یہ سن 2012 میں بنا تھا، اور ان کو بھی یہ اختیار دیا گیا تھا کہ بھئی اگر کوئی میڈیسن سب سٹینڈرڈ ہے، کوئی ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہے، کوئی اس کو مطلب ایلیگل استعمال کرتے ہیں، تو بے شک یہ ان کے لائسنس بھی منسوخ کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ کسی کو سزا ملی ہے، اور زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ زمینی حقائق بالکل اس کے برعکس ہو رہے ہیں نا۔ جاوید صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ادویات ہوتی ہیں وہ شارٹ ہو جاتی ہیں، اور شہر میں کچھ مخصوص کیمسٹ ہوتے ہیں، ادویات فروخت کرنے والے دکاندار ہوتے ہیں، انہی کے پاس ملتی ہیں۔ اس بارے میں بتائیں کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے؟ اگر ہے تو اس میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو طب کے شعبے کو کنٹرول کریں گے، ادویات کا پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے ادویہ ساز کمپنیوں پر، جو فروخت کرنے والے ہیں، ان کا کیا کردار ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ اگر آپ یہاں پر ایک ڈاکٹر مریض کو وہ ایک آئٹم لکھتا ہے، ایک دوا لکھتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس کو کم از کم 2-3 سال کے لیے استعمال کرنا ہے، لیکن اکثر ڈاکٹر اس کو 2-3 سال نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یار 3 مہینے کے لیے استعمال کرو پھر آ جاؤ۔ ٹھیک پھر ہے۔ وہ 3 مہینے کے بعد مزید ایکسٹینشن دیتے ہیں تاکہ مریض گھبرائے بھی نہیں نا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ وہ 6 مہینے کے بعد وہ دوائی یا تو اس کو ملتی نہیں ہے، اور اگر ملتی ہے تو اس کو وہ شارٹ آئٹم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کی قیمت اس کی استطاعت سے پھر باہر ہو جاتی ہے۔ تو تھوڑی سی شارٹ ایٹم کی وضاحت کر دیں، شارٹ ایٹم کیا ہے اور اس کی قیمتیں جو عام اس کا جو نرخ ہوتا ہے اس سے کتنی گنا بڑھ جاتی ہیں؟ اچھا، ہاں بالکل جی، شارٹ آئٹم اصل میں قانون میں تو شارٹ آئٹم کا ذکر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر بدقسمتی ایسے ہے، ہمارے پشاور میں بھی، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی اس کی مخصوص دکانیں ہیں، اور ان کو شہرت ملی ہے کہ جو پروڈکٹ شارٹ ہوتی ہے مارکیٹ میں، یہ انہی دکانوں سے آپ کو ملے گی۔
لیکن یہ اس قیمت پر نہیں ملے گی جس قیمت پر جو قیمت اس پہ پرنٹ ہوتی ہے، جو درج ہوتی ہے. ہاں جو درج ہوتی ہے قانون کے مطابق۔ فرق میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں کہ بھئی ایک میرا ایک دوست تھا، تو اس کی والدہ کو نیورو سرجن نے ایک پروڈکٹ لکھا تھا، ٹھیک تو ہے. نیورو سرجن میں وہ آپریشن کے بعد وہ دوائی استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ یار ہمارے ادھر نہیں ملتے ہیں، تو آپ پشاور میں دیکھ لیں۔ تو میں نے اسے بالکل کہا کہ یار آپ فکر نہ کریں، ادھر مل جائے گا۔ ٹھیک. کل پھر اس کے بعد میں جب چلا گیا مارکیٹ میں، ادھر ایک بندے سے پتہ کر لیا، تو اس کی قیمت تھی 46 روپے۔ ٹھیک. تو میں نے اسے کہا کہ یار یہ کتنے میں ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ یہ 6,000 روپے میں آپ کو دیں گے۔ 46 روپے کی دوائی 6,000 میں. 6,000 روپے میں۔ میں یہ نے تو کہا کوئی یار 100 گنا اضافہ ہو میں گیا. نے کہا یار یہ کیا بات ہے؟ کہتے کہ نہیں، یہ تو آپ کے لیے 6,000 ہے، اچھا. ورنہ آپ یہ ہم مارکیٹ میں 8,000 کی بیچتے ہیں۔ اچھا. تو میں نے اسے کہا یار یہ ظلم نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو 46 روپے کے نہیں خریدے نا، مجھے تو جس نے بھیجا ہے تو اس میں اس حساب سے مجھے اس کے 500 یا 600 یا 1,000 روپے تک منافع ہوگا، باقی منافع تو انہوں نے لیا ہے جو اس سے آگے اس میں ملوث ہے۔ ایک تو جیسے آپ کے علم میں ہے کہ جو شارٹ ادویات ہیں وہ مخصوص کیمسٹ ہیں ان کے پاس ملے گی، تو کیا حکومتی اداروں کے علم میں نہیں ہوگا، ان کے علم میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے شارٹ آئٹم اتنے زیادہ قیمت پہ فروخت کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ اگر مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، یا عام آدمی کو، حکومت کو کیوں پتہ نہیں ہے؟ حکومت اہلکار بھی ان کے ساتھ ملوث ہیں، وہ جب بھی چیک کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کو 1-2 دن پہلے بتا دیتے ہیں، ٹھیک. تو اس دن یہ دکان بند کر ملی دیتے ہیں۔ بھگت سے یہ کاروبار چل ملی رہا ہے. بھگت سے یہ کاروبار چل رہا ہے۔ تو یہ جو خاص دکاندار ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں، تو جو عام ادویات فروخت ہیں وہ کیوں نہیں رکھتے یہ پروڈکٹ؟ جی بالکل، یہ ڈسٹریبیوشن چین جو ہے نا، اس کے بیچ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ایک گینگ ہے، ٹھیک. وہ اس گینگ کے ذریعے یہ ڈسٹریبیوشن چین میں رکاوٹیں آ رہی ہے۔ اگر کوئی میڈیسن فرض کرے شارٹ ہے، باہر سے کوئی را مٹیریل نہیں آ رہا ہے، تو ان لوگوں کے پاس کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے. اور اگر فرض کرے ہیں تو دیگر دکانوں پر کیوں اویلیبل نہیں ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے۔ تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک اینٹی بایوٹک ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، وہ مختلف قیمتوں میں بازار میں بکتا ہے، ایک اپنی 150 کی ایک وہی فارمولہ فروخت کر رہی ہے، وہ انجیکشن بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹیبلٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ سرپ کی شربت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی فارمولے کی دوسری کمپنی جو ہے اس کی قیمت 400 ہوگی، وہی فارمولہ جو تیسری کمپنی ہے وہ 1,200 میں بیچے گی۔ تو یہ کیوں اتنا تضاد ہوتا ہے؟ آیا قانون میں اس کے لیے کوئی ہے شک کہ وہ اس کو تمام جو ادویات ہیں ایک ہی فارمولہ ہے تو اس کو ایک ہی نرخ پہ فروخت کیا جائے؟ اگر معیار کا فرق ہے تو جو لو معیار کی ادویات بنا رہی ہیں کمپنی، پھر ان کو تو سیل ہونا چاہیے، تو انسانی صحت کے لیے مضر ہوں گی نا، کہ اگر وہ سستی بیچ رہی ہے یا اگر جو کمپنی مہنگی بیچ رہی ہے تو وہی فارمولہ بیچے، تو پھر وہ اتنی زیادہ معاوضہ عوام سے کیوں وصول کر رہی ہے؟ بالکل سر، یہ اس طرح ہے نا کہ قیمتیں جو ہے نا، یہ جس وقت یہ فارماسیوٹیکل کمپنی والے قیمت کے تعین کے لیے وہ رجسٹریشن کے لیے وہ متعلقہ ادارے سے رابطہ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، تو وہ اس کو میکسیمم پرائز دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے. کہ بھی آپ نے ایک پروڈکٹ کی قیمت ہے، فرض کرے سپروفلاکسسین ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کی قیمت 590 روپے تک مقرر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے. تو ابھی یہ فارماسیوٹیکل جو اونر ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ 590 روپے رکھتا ہے، 490 روپے رکھتا ہے، 390 روپے رکھتا ہے، کیونکہ اس میں جو پروڈکشن کاسٹ ہے یہ اس کی کافی لو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کافی کم ہوتی ہے، لیکن بعد میں یہ پروموشنل ایکٹیویٹیز کے لیے جو بجٹ رکھتے ہیں نا، اس کی وجہ سے یہ قیمت بڑھ جاتی ہے نا۔ ٹھیک ہے. لیکن یہ بالکل آپ کی سوال بالکل بے جا نہیں ہے، بلکہ ہے کہ بھئی اگر وہ قیمت 590 والا ٹھیک نہیں ہے، اور 390 والا ٹھیک نہیں ہے اور 590 والا ٹھیک ہے، تو پھر 390 کو بند کر دیں، بند کرنا چاہیے. بند کر دیں۔ ٹھیک ہے. 590 کو اجازت، تاکہ عوام کو معیاری چیز تو مل جائے نا۔ معیاری چیز مل تو جائے. یہ سوال خود میں سوچتا ہوں کہ حکومت اس پہ کیوں اس طرح چشمپوش اختیار کیے ہوئے ہے نا۔ ٹھیک ہے. تو یہ عوام کے ساتھ بڑا یہ جرم بھی نہیں ہے، گناہ بھی ہے نا۔ دیکھو آج کل ہمارے حالات کچھ اس طرح ہو گئے نا کہ جیب اجازت نہیں دیتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے کہ جرم بھی ہے، حرام بھی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ناجائز منافع خوری میں بھی آتا ہے، جس کی اسلام میں ممانعت ہے۔ یہ بالکل جی ناجائز منافع ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ادویات برداشت ہی نہیں کر سکتے، ان کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے،
جی جی بالکل. اور وہ عام ایسے عطائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو 100-200 روپے لے کے انجیکشن لگا دیتے ہیں. اب اللہ بہتر جانتے ہیں کچھ انجیکشن میں کیا ہے کیا نہیں. جی جی تو وہ ایک اچھے ڈاکٹر کے بجائے ادھر جانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. بالکل. جی تو بالکل. اس کا حل کیا ہوگا جاوید صاحب؟ اس کا سدباب کیا ہے؟ قانون کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اچھا اس طرح ہے نا، اگر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپنا موازنہ کریں کہ بھئی وہاں پر کیا حال ہے دوائی کی، تو آپ زیادہ دور نہ چلے، انڈیا میں چلے نا. انڈیا میں او ٹی سی جو پروڈکٹ ہوتے ہیں، اوور دی کاؤنٹر اس کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. وہ اویلیبل ہوتی ہے کاسٹ، مطلب ہے جو جس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا 10-15% منافع رکھ کر تو کیمسٹ بیچتے ہیں، لیکن اس کے لیے الگ دکانیں ہوتی ہیں. ادھر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں فارمولہ لکھتے ہیں، وہ برانڈ نیم نہیں لکھتے ہیں نا. ٹھیک ہے. ہاں ہاں. تو ابھی اگر فارمولہ ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں تو پھر مریض کی مرضی ہے کہ اگر وہ پرسکرپشن دکان والے پہ کے پاس جاتے ہیں، کیمسٹ کے پاس، تو اس کو مہنگی دوائی ملے گی، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو وہ اسے دوسرے شاپ پہ اس چلے جائے. فارمولے میں وہ لے اسی سکے. بات. اس کے بعد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے ناظرین کی ثانی کے لیے، اگر ڈاکٹر فارمولہ تحریر کرے تو اس سے مریض کو آپشن مل جائیں گے کہ وہ کتنے روپے کی دوائی خریدنا چاہتا ہے اور وہ کتنے روپے کی دوائی خرید سکتا ہے. جی 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 بالکل، یہ تو ہے، لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے. جس طرح پلس مائنس ہوتا ہے نا، جی جی جی. اگر آپ ہم اس طرح ڈاکٹر اگر فارمولہ لکھ دیں تو پھر ساری جو اختیارات ہیں وہ فارماسسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر فارماسسٹ کی مرضی ہے کہ ادھر اس کو او ٹی سی دیتا ہے یا وہ دیتا ہے نا. تو یہ اس قسم کی ڈاکٹر یہ گلا کر رہے ہیں نا کہ بھئی فارماسسٹ ڈاکٹر نہیں ہوتے، انہوں نے تو صرف فارماکالوجی پڑھا ہوتا ہے، ہم تو ساری چیزیں نا. تو ٹھیک ہے. میرے خیال میں بحیثیت معاشرہ ہمیں خود یہ دیکھنا چاہیے، بلکہ حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے نا، کہ کوئی ایسی پالیسی بنا دے. کوئی مشکل نہیں ہے کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو کم لو پروفائل والے کے لوگ ہیں نا، ان کو مطلب ہے وہ دوائیاں لکھیں. یا جیسے مریض ڈاکٹر کے پاس آتے وہ تو ضرور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہو. کیا کام تو کرتے ہو؟ اگر وہ آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر کہ یہ بھئی یہ بندہ غریب ہے، اس کی استطاعت کرنی ہے، تو اس کو مہنگی دوائی نہیں لکھنی نہیں چاہیے، لکھنی چاہیے. کیونکہ مارکیٹ میں آلریڈی اس کے الٹرنیٹ موجود ہے نا، تو آپ اس کو وہ پرسکرائب کر دیں. جاوید صاحب ایک دوسرا سوال میں آپ سے کروں گا، چونکہ آپ اس ادویات کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں. بعض اوقات ایسے ڈاکٹر بھی ہیں جو کوئی دوائی تجویز کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے اطراف کے علاوہ نہیں ملتی. کئی شہریوں نے ہم سے یہ گلہ بھی کیا ہے اور وہ فریاد بھی کرتے ہیں. بعض جو غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں وہ دوائی لکھ دیتا ہے اور اس وقت وہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ یا بلڈ کے ٹیسٹ ہو گئے یا اور بھی کچھ ٹیسٹ ڈاکٹر کرواتے ہیں. ان کے پاس دوائی خریدنے کے پیسے نہیں رہتے تو وہ پرچہ لے کے گھر آ جاتے ہیں کہ چلیں اپنے علاقے سے لے لیں گے، لیکن وہ دوائی ان کو نہیں ملتی پورے شہر میں. اور جب وہ گھومتے ہیں تو جو میڈیکل اسٹور والے تھے ان سے یہی کہتے ہیں کہ یہ آپ کو جس ڈاکٹر نے لکھ کے دی اس کے اطراف میں ملے گی. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا راز پوشیدہ ہے کہ بعض ڈاکٹر جو دوائی لکھتے ہیں ان کے آس پاس اطراف کے علاوہ وہ دوائی نہیں ملتی پورے شہر میں؟ جو کمپنی والے ہیں وہ میڈیکل ریپ ڈاکٹر سے اکثر یا اسپتالوں میں وہ اس کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں کہ اگر آپ ہماری دوائی لکھیں گے تو اس کے اگینسٹ ہم آپ کے اسپتال کے لیے کوئی پروموشن ایکٹیویٹیز کریں گے. وہ پروموشن ایکٹیویٹیز بھی پیشنٹ کے بینیفٹ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک پر ہے. اس کے اسپتال میں پانی کا وہ ڈسپینسر نہیں ہے، وہ لگا لیتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگا لیتے ہیں. تو یہ سارے بجٹ جو ہے نا، یہ فارماسیوٹیکل کمپنی والے بیمار کی بہتری کے لیے اسپتالوں میں لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو بات آپ نے مینشن کی ہے کہ بھئی وہ دوائی جو صرف اسی ڈاکٹر کے پاس اویلیبل ہوگی، کسی اور کے پاس نہیں ہوگی، تو یہ یقیناً نہیں ہونا چاہیے. یہ درست نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے کہ اس وقت جس وقت وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اس کے پاس اتنے پیسے ہو کہ انہوں نے ڈاکٹر کی فیس دے دی، کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرا جی لیے، جی لیکن دوائی میں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ ضرور اپنے گھر آئے گا. تو بالکل گھر آ کے پھر اس کو اپنے محلے میں یا اپنے جنرل اسٹور میں یہ نہیں ملے گا، تو یہ آپ نے اس کو کوئی نقصان تو پہنچا دیا نا. بالکل ہاں، اس کے دل کو تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دل آزاری ہونا ہوتی ہے. چاہیے کہ بھئی ہر جگہ پہ وہ میڈیسن اویلیبل ہو، تو ڈاکٹر کو وہ زیادہ پرسکرائب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جاوید صاحب آخر میں ہمیں یہ بتائیں، یہ جو تمام حالات، یہ جو صورتحال پہ ہم نے بات کی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ حکومت کو کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ جی، حکومت کو میرے خیال میں ایک تو ان ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جو دوائی جیسے چیز کو مطلب وہ شارٹ کر لیتے ہیں. باقاعدہ ان کے لائسنس منسوخ کیے جائیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی عبرت کا وہ نشان بن جائے نا. اچھا، دوسری بات یہ ہے نا کہ حکومت یہ
اس بات کو عمل درآمد یقینی بنائیں کہ بھئی جو دوائی جہاں پر ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے نا اور وہ لکھتا ہے تو وہ یہ یقینی بنائے، ایک پالیسی بنائے کہ بھئی وہ شہر کے ہر میڈیسن میں میڈیکل اسٹور میں اویلیبل ہو، ٹھیک ہے نا، تاکہ عوام کو اس اذیت سے وہ نجات مل بہت سکے. سارے اصلاحات ہیں. ہم نے حکومت کو کافی دفعہ یہ اصلاحات ریٹرن میں بھی بھیجے ہیں ٹھیک ہے. کہ بھئی اگر ہم یہ چیز کر دینا تو اس کے وجہ سے اصلاحات آ سکتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ بھئی سول سوسائٹی سے اور یہ سے لوگ منتخب کریں اپنے وہ پینل میں کہ اس چیز کو اصلاحات میں لانے کے لیے ان سے مشاورت کریں اور اس سے اصلاحات لائے اور اس پر عمل درآمد کریں. جی یقینی بنائیں. یقینی بنے، کوئی جی مشکل کام نہیں ہے. جی جی ناظرین، آپ نے جاوید خان صاحب کی باتیں سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے. جو عوام ہے، شہری ہیں، ان کو بنیادی ضروریات کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کا فریضہ ہے. اگر حکومتی عہدوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو سرکاری افسران ہیں، جو حکام ہیں، جو ماتحت عملہ ہے، اگر وہ اپنے فرائض ایمانداری سے سر انجام دیں تو معاشرے کے بہت سے مسائل ختم بھی ہو سکتے ہیں اور ان میں خاطر خواہ کمی آ سکتی ہے. جس طرح کہ ہم نے بات کی، آج ہمارا موضوع تھا ادویات کے بارے میں. بہت سے شہری یہ شکایت کرتے ہیں کہ بعض ڈاکٹروں کا جو نسخہ ہوتا ہے وہ ان کے اطراف میں ہی ملتی ہیں دوائیں، اس کے علاوہ نہیں ملتی. وہ بعض ادویات شارٹ ہیں اور بعض ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جو مریض نے لازمی کھانی ہوتی ہے، اس کی روزمرہ کی خوراک کا حصہ ہوتا ہے، جسے ڈاکٹر نے اس کے لیے تجویز کیا ہوتا ہے. اگر وہ یہ دوائی چھوڑ دے تو اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. ہم حکومت سے یہی گزارش کریں گے، یہ اپیل کریں گے کہ جو ادویات سے متعلق صورتحال ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں اور ملک بھر میں بھی یہی صورتحال جاری ہے، اس کا نوٹس لیا جائے اور عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں. آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.